بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، امام بارگاہ قائم آل محمد کی طرف سے یہ کاوش ہے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے ماہ رمضان کے مسائل اپنے گھر میں ہر بندہ سن بھی سکے اور سمجھ بھی سکے اور ان پر عمل بھی کر سکے۔ ماہ رمضان خدا کے بزرگ ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ پر برکت مہینہ ہے۔ اس میں خدا متعال نے ہر مسلمان پر روزے فرض کیے ہیں، اور روزے کا معنی یہ ہے کہ انسان طلوع فجر سے لے کر مغرب تک اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خدا کی رضایت کے لیے کھانے پینے اور دیگر مبتلات روزہ سے پرہیز کرے۔ یہ روزے کا نام ہے، اور روزے کی چند اقسام ہیں۔ ان اقسام میں سے واجب روزہ، مستحب روزہ، مکروہ روزہ، حرام روزہ۔ اور یہ جو روزے ہیں واجب، مستحب، مکروہ اور حرام، یہ ماہ رمضان کے روزے نہیں ہیں، یہ عمومی سارے روزے ہیں۔ یعنی انسان جب بھی روزے رکھے گا یا واجب ہوں گے یا مستحب ہوں گے یا مکروہ ہوں گے یا حرام ہوں گے۔ ان واجب روزوں میں سے ماہ رمضان المبارک کے پورے ایام کے روزے انسان پر واجب ہیں، اور اس کے علاوہ واجب روزوں میں سے قضا روزے، یعنی ماہ رمضان کے قضا شدہ روزے، انشاءاللہ ان کے احکام ہم بعد میں عرض کریں گے۔ اور واجب روزوں میں سے ایک کفارہ کے روزے ہیں۔ کفارہ یعنی کہ اگر ماہ رمضان میں خدا نخواستہ کوئی اپنا روزہ توڑتا ہے، باطل کرتا ہے، تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارے کے روزے ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم بعد میں بیان کریں گے۔ واجب روزوں میں سے والدین کے قضا روزے جو بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ واجب روزوں میں سے نظر، قسم، عہد کی وجہ سے جو روزے واجب ہوتے ہیں، جو ماہ رمضان کے علاوہ انسان نظر کرتا ہے، عہد کرتا ہے یا قسم اٹھاتا ہے تو روزے واجب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ واجب روزوں میں سے اعتکاف کا تیسرے دن کا روزہ، یہ بھی واجب ہوتا ہے۔ یعنی اعتکاف کم از کم 3 دن کا ہوتا ہے، اور اعتکاف میں شرط یہ ہے کہ انسان روزے رکھے۔ پہلے 2 دن کے روزے مستحب ہوتے ہیں اور تیسرے دن کا روزہ واجب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ہم بعد میں بیان کریں گے۔ واجب روزوں میں سے ایک حج تمتع میں قربانی کے بدلے میں روزہ رکھنا، یعنی اگر ایک حاجی حج کے بعد منا میں قربانی نہیں کر سکتا، قربانی کے لیے وسائل نہیں ہیں اور قرض بھی نہیں اٹھا سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 روزے رکھے۔ ان 10 میں سے 3 روزے مکہ میں رکھے گا اور باقی 7 روزے اپنے وطن میں واپس ہوگا تب رکھے گا۔ یہ ہمارے واجب روزے تھے، انشاءاللہ ان کی تفصیل ہم بعد میں عرض کریں گے۔ روزوں کی اقسام میں سے مکروہ روزے ہیں۔ مکروہ روزوں کی فہرست میں عاشورے کے دن کا روزہ مکروہ ہے، لیکن عاشورے کے دن فاقہ مستحب ہے۔ یعنی انسان فاقہ کرے لیکن روزے کی نیت نہ کرے۔ اگر اس نے روزہ رکھا تو یہ مکروہ ہے۔ حرام روزوں کی فہرست میں عید الفطر اور عید قربان کے، یعنی یہ عیدین کے دن، یہ 2 عیدین کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ سکوت کا روزہ بھی حرام ہے۔ سکوت کا روزے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل میں اس وقت سکوت کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ سکوت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی سے بات نہ کرے، کسی سے تکلم نہ کرے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ آپ نے خود بات نہیں کرنی بلکہ حضرت عیسیٰ خود بولیں گے، تو حضرت مریم نے سکوت کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ لیکن شریعت اسلام میں سکوت کا روزہ حرام ہے۔ حرام روزوں کی فہرست میں بیوی کا مستحبی روزہ، جس سے اس کے شوہر کے حق کی تلفی ہو اور شوہر منع بھی کرتا ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ مستحبی روزہ نہ رکھے۔ اگر رکھے بھی صحیح تو یہ اس کے لیے حرام ہے، چاہیے کہ وہ اپنا روزہ توڑ دے۔ حرام روزوں کی فہرست میں سے ایک روزہ
جو اولاد پر حرام ہے، جب والدین کو اذیت ہوتی ہو، شفقت پدری یا شفقت مادری میں اذیت ہوتی ہو، تو اس وقت اولاد پر واجب ہے کہ وہ مستحبی روزے نہ رکھیں، واجب ہے کہ وہ اپنا روزہ توڑ دیں۔ بیوی اور اولاد کے لیے یہ صرف مستحبی روزوں کی حد تک ہے کہ یہ حرام ہے ان کا رکھنا، باقی جو واجب روزے ہیں، بیوی ہو یا اولاد ہو، واجب روزوں کا اختیار والدین اور شوہر پر نہیں ہے۔ اس کے بعد مستحب روزے، مستحب روزوں کی انشاءاللہ شاید ہم تفصیل بعد میں بیان کریں گے۔ اجمالاً یہ کہ حرام روزے، مکروہ روزے اور واجب روزوں کے علاوہ پورے سال میں باقی جتنے بھی ایام ہیں وہ مستحب ہیں۔ ان اہم مستحبات میں سے ماہ شعبان کے روزے، ماہ رجب کے روزے، اور مثلاً عید غدیر کا روزہ، یوم بعثت کا روزہ، اور اسی طرح بہت سارے روزے ہیں جو کہ انسان توضیح المسائل یا دیگر فقہی کتب سے استفادہ کر سکتا ہے۔